السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ۔ معزز علماء، بزرگان دین، نوجوانان ملت، آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ پڑھی گئی ہے۔ اللہ رب العزت اس آیت کریمہ میں فرماتا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، لوگو جان لو تمہارے اموال، تمہارا مال، تمہاری اولادیں ایک آزمائش، ایک امتحان ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور یہ بھی جان لو کہ اللہ رب العزت کے پاس بہت بڑا اجر ہے، اجر عظیم ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے یہ بات ہمیں بتلائی کہ ہمارا مال اور ہماری اولاد، اس میں اللہ تعالیٰ نے ہماری آزمائش رکھی۔ ہم اور آپ اگر غور کریں تو مال انسان کے لیے بہت بڑی آزمائش ہے۔ انسان کے پاس اگر مال نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، تو بھی یہ ایک آزمائش ہے کہ کوئی انسان ہے، اس کے پاس مال نہیں ہے، یا مال بہت کم ہے، یا مال اتنا ہے کہ قوت لا یموت، اس پر بس زندگی بسر ہو جائے۔ مال کم ہے انسان کے پاس یا نہیں ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک آزمائش رکھی۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھتا ہے کہ یہ میرے بندے، جب اس کے مال میں میں نے کمی کر دی ہے، اس کا رزق میں نے کم کر دیا ہے، اس کی روزی روٹی کم ہو گئی ہے، تو اب یہ میرا بندہ زیادہ مال حاصل کرنے کے لیے، اپنے رزق میں اضافے کے لیے کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ میرا بندہ کوئی غلط طریقہ اختیار کر رہا ہے، کوئی ایسی کمائی اختیار کر رہا ہے جو شرعاً حرام ہے، حلال نہیں ہے۔ آزمائش نہیں ہے تو بھی آزمائش۔ اللہ رب العزت نے اگر مال سے نوازا ہے، اللہ نے مال دیا ہے، تو بھی یہ مال آزمائش ہے بندے کے لیے کہ ایک انسان، اس کو اللہ تعالیٰ نے خوب نوازا، برکتیں دی اس کے مال میں، اس کے رزق میں بڑھوتری اللہ تعالیٰ نے فرمائی،
لیکن یہ مال بہت ہونے کے بعد بھی اس مال کو استعمال کرنے میں، اس مال کو خرچ کرنے میں ہم آزاد نہیں، ہم شریعت کے پابند ہیں۔ کتاب و سنت میں ہم کو جو تعلیمات دی گئی ہے اس کے مطابق ہمیں اس مال کو استعمال کرنا ہے، اس مال کو خرچ کرنا ہے۔ زیادہ ہے آزمائش کہ یہ مال جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، اگر یہ مال نصاب کو پہنچ جاتا ہے، مال اتنا ہو جاتا ہے کہ اس پر زکوٰۃ بنتی ہے، تو آزمائش اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ ہم اس مال کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں۔ یہ مال جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے، اس مال میں اگر حق ہے ہمارے رشتہ داروں کا، ہمارے اقارب کا، تو ہم اس مال کے حقوق کو ادا کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں۔ ایک انسان ہے، اس کو مال کہیں سے حاصل ہوا، پراپرٹی ملی، اسے جائیداد ملی، اسے وراثت میں بہت کچھ ملا، لیکن اصلاً وہ پورے مال کا حقدار نہیں۔ اس مال میں اس کی بہن کا حق ہے، اس کے بھائی کا حق ہے، یا ہو سکتا ہے کسی اور رشتہ دار کا حق ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے آزمائش رکھی کہ یہ مال زیادہ ہے ہمارے پاس، تو بھی اللہ نے آزمائش رکھی۔ پھر خرچ کرنے کے معاملے میں بھی ہم آزاد نہیں کہ انسان جس طریقے سے چاہے، جزاک اللہ، اس مال کو خرچ کرے۔ آزاد نہیں بنائے ہم کہ ہم جیسے چاہے خرچ کریں، غلط کام میں خرچ کریں، گناہوں کے کام میں خرچ کریں۔ اللہ نے اس کے لیے ہمیں آزاد نہیں کیا۔ یہی مال، اس کی ہم قدر نہیں کرتے ہیں، ہم غلط راستوں پر خرچ کرتے ہیں، گناہوں کے کام میں خرچ کرتے ہیں، تو یہ مال اللہ رب العزت ہم سے چھین لے گا۔ یہ مال آزمائش اس اعتبار سے ہے کہ اللہ نے جب ہمیں یہ مال دیا ہے تو ہم اس مال کے ذریعے اپنی آخرت بنا لیں۔ مال ہم کو نہیں دیا ہے، کم دیا ہے، تو بھی ہم اس پر شکر ادا کریں اللہ تعالیٰ کا، اور صبر کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں، لیکن مال کی وجہ سے ہم اپنی آخرت کو برباد نہ کریں۔ یہ اس آیت کریمہ کا پہلا حصہ ہے۔ اور آج جس موضوع کے تحت میں اپنی کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا، وہ اس آیت کریمہ کے دوسرے حصے سے تعلق رکھتی ہے، دوسرے ٹکڑے سے تعلق رکھتی ہے۔ وہ ہے اولاد کی آزمائش۔ اولاد بھی ہمارے لیے ایک آزمائش۔ ایک انسان جب اس کی شادی ہو جاتی ہے، وہ اس عظیم مقدس بندھن میں جب بندھ جاتا ہے، اور اس کے بعد اس پر جب ایک مدت گزرتی ہے، 1 سال ہو گیا، کہ وہیں سے اس کی آزمائش شروع ہوتی ہے۔ رشتہ دار، اقارب، خاندان والے، قبیلے والے، دوست یار پوچھتے ہیں، اور بھائی 1 سال ہو گیا، کوئی خوشخبری ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اولاد سے نوازا ہے، کتنے بچے ہیں آپ کے؟ آزمائش شروع ہوتی ہے۔ اولاد، انسان کو اولاد جیسی نعمت ابھی نصیب نہیں ہوئی ہے، تو بھی آزمائش ہے بندے کے لیے کہ یہ بندہ اس صورت میں کیا کرتا ہے، یہ کتنا صبر کر سکتا ہے۔ اولاد نہیں ہے تو اس کا عقیدہ کیا ہے، یہ اللہ کے آگے اس طریقے سے گڑ گڑاتا ہے یا نہیں گڑ گڑاتا ہے جیسے زکریہ علیہ السلام نے دعا کی۔ قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا۔ ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، بڑھاپا آ گیا ہے، سفیدی آ گئی، لیکن اللہ تعالیٰ میں تجھ سے مانگ کے کبھی محروم نہیں رہا۔ بندہ اپنے رب سے مانگتا ہی رہتا ہے، بڑھاپے کو پہنچ جاتا ہے، لیکن اس کا عقیدہ یہ ہے کہ اولاد دینے والی ذات اللہ رب العزت کی۔ یہ پہلی بندے کی آزمائش ہے کہ اولاد نہیں ہے۔ 1 سال، 2 سال، 3 سال انسان صبر کرے اس پر۔ اللہ نے تقدیر میں لکھا ہے، اگر اللہ نے لکھا ہے اولاد جیسی نعمت نصیب ہوگی، نہیں لکھا ہے تو نصیب نہیں ہوگی۔
लिल्लाहि मुल्कु समावाति वल अर्ज़, आसमान ज़मीन की ये मिल्कियत, ये बादशाहत, इसका हकीकी मालिक अल्लाह ताला। यख़्लुक़ु मा यशा, वो जो चाहता है पैदा फरमाता है। यहबु लिमन यशाउ इनासन व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर, जिसको चाहता है बच्चियां देता है, जिसको चाहता है बेटों से नवाजता है। औ युज़व्विजुहुम ज़ुकरान व इनासा, या जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चाहता है उसको दोनों अता करता है। किसी को सिर्फ बेटियां दी, किसी को सिर्फ बेटों से नवाजा, और जब अल्लाह किसी को नवाजता है तो किसी को बेटियां भी देता है और बेटों से भी नवाजता है। वयजअलु मन यशाउ अक़ीमा, और जिसको अल्लाह ताला चाहता है वे औलाद रखता है। औलाद में आजमाइश अल्लाह ताला ने रखी। मेरे भाइयों, औलाद जब हमें मिल जाए, औलाद जैसी नेमत हमें नसीब हो, उसके बाद हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, वालिदैन की जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, और हुकूक होते हैं औलाद के तई जो अदा करने जरूरी हो जाते हैं। हम पहले तो अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें औलाद से नवाज दे। फिर अल्लाह जब औलाद से नवाजता है तो याद रखिए कि ये हमारे बच्चे, ये हमारी बच्चियां, ये हमारी जन्नत है, ये हमारी जहन्नम है। यही बच्चे हमें जन्नत में भी ले जाएंगे अगर हमने उनकी सही तरबियत की, उनको सही अकायद सिखाए, किताब व सुन्नत की तालीमात उनको दी। और यही बच्चे, इनकी हमने सही तरबियत नहीं की, इनके हुकूक की अदायगी में हमने कोताही की, ये बच्चे आखिरत में हमारे लिए वबाल बन जाएंगे। इसीलिए अल्लाह ने इस आयत करीमा में कहा कि ये तुम्हारा माल और तुम्हारी औलादें आजमाइश है तुम्हारे लिए। मेरे भाइयों, चंद मिनटों के अंदर मैं अपनी बात आपके सामने रखूंगा। औलाद का, बच्चों का पहला हक हम पर क्या हक है हमारे ऊपर? पहला, हम और आप एक दुआ करते हैं, रब्बी हबली मिनस सालिहीन, अल्लाह ताला तो मुझे नेक औलाद अता फरमा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें औलाद से नवाज देता है, नवाज देता औलाद से। औलाद, इंसान को औलाद जैसी नेमत जब मिल जाती है, उसके बाद हम अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ दुआएं करते हैं, अल्लाह ताला इसके कारोबार में इजाफा अता फरमा, इसकी उम्र दराज कर। बच्चे बीमार हो जाते हैं, वालिदैन परेशान हो जाते हैं, दुनिया भर की दुआएं हम अपने बच्चों के लिए करते हैं। लेकिन औलाद का जो पहला हक मैं बयान करना चाहता हूं मेरे भाइयों, वो पहला हक जो औलाद का माँ बाप के ऊपर होता है वो है उनको सही अकीदे की तालीम देना। माँ बाप या तो खुद पढ़े लिखे हैं, उनका अपना अकीदा दुरुस्त है, वो सही अकीदे को जानते हैं, तौहीद की उनके यहाँ मारिफत है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मारिफत है, अपने रब को पहचानते हैं, तौहीद क्या है, शिर्क क्या है जानते हैं। वालिदैन का काम है अपने बच्चों को सही अकीदा सिखाना। अगर वालिदैन कम जानते हैं तो वालिदैन का फर्ज है कि बच्चों को वो बुनियादी तालीम फराहम की जाए जिससे बच्चों के अकीदे खराब ना हो, उनके अकीदे दुरुस्त रहे। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि हम और आपको औलाद तलब करने की दुआ याद है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की, रब्बी हबली मिनस सालिहीन, अल्लाह ताला तू मुझे नेक औलाद अता फरमा। लेकिन एक दूसरी दुआ इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जो खुद वो दुआ उनकी अपने हक में भी और अपने बच्चों के हक में भी उन्होंने की, उस दुआ को अक्सर माँ बाप भुला चुके हैं, वालिदैन भुला चुके हैं, वो दुआ नहीं पढ़ते। वो दुआ क्या है? वजनुबनी व बनी या अन्नाअबुदल असनाम, ये अल्लाह ताला तुम मुझे और मेरे बच्चों को बुतों की इबादत से बचा, शिर्क से बचा। ये बहुत बड़ी दुआ है जो माँ बाप अपने बच्चों के लिए कर सकते हैं। सब कुछ हम अपने बच्चों को दे दें, सारी सहूलियात दे दें, लेकिन हमारे बच्चे की मौत, उसका इंतकाल अगर सही अकीदे पर नहीं हुआ
تو سب کچھ بچوں کی تربیت کے اوپر لگایا ہوا سارا مال اور ہمارا خرچ کیا ہوا سب کچھ بیکار ہے، برباد ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ تو مجھے بھی بچا اور میرے بچوں کو بھی بچا بتوں کی عبادت سے، شرک سے۔ یہاں ایک بات ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ یہاں ابراہیم علیہ السلام خود اپنے لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے بھی بچا۔ یہاں ایک بات اس سے یہ سمجھ میں آتی ہے کہ کوئی بھی شخص کتنا ہی بڑا عالم کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا عبادت گزار کیوں نہ ہو، لیکن اسے کبھی بھی اپنی عبادت کے یا بہت زیادہ علم ہونے کے دھوکے میں نہیں رہنا چاہیے، کیونکہ انسان کبھی بھی بہک سکتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام امام التوحید ہیں، توحید کے معاملے میں سب سے زیادہ قربانی پیش کرنے والے ہیں، توحید کا امام کہا گیا، تنہا ان کو امت کہا گیا۔ اس کے باوجود بھی ابراہیم علیہ السلام خود شرک سے بچنے کی دعا کرتے تھے میرے بھائیوں، تو پھر ہم اور آپ کیوں نہیں کرتے؟ ہم سوچتے ہیں ہم اہل حدیث گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، موحدین کے گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، ہم گمراہ نہیں ہو سکتے۔ انسان کو ہمیشہ شرک سے بچنے کی دعا کرنی چاہیے میرے بھائیوں۔ یہ پہلی بات اور یہ پہلا حق بچوں کا کہ ان کو صحیح عقیدہ سکھایا جائے، توحید شرک کی معرفت ہو، یہ پہلا حق۔ دوسرا حق تعلیم کا حق، میں اس کو الگ سے بیان کر رہا ہوں۔ تعلیم کا حق، تعلیم کا حق جب میں کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے تو میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم مسلمان اپنے بچوں کو پڑھائیں، تعلیم دیں۔ تعلیم دو طرح کی، ایک تعلیم تو یہ کہ کوئی بھی مسلمان بچہ دین کی بنیادی تعلیم سے محروم نہ رہے۔ ہر ماں باپ کا فرض ہے کہ اپنے بچوں کو کم سے کم اتنی تعلیم دلوائے کہ یہ ہمارے بچے ان کا عقیدہ درست ہو جائے، یہ قرآن کریم صحیح طور پر پڑھنا سیکھ جائے، جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ان کا بچوں کے پاس علم ہو، نماز صحیح طریقے پر پڑھ سکے، صبح شام کی دعائیں ان کو یاد ہو۔ دین کی جو بنیادی تعلیم ہوتی ہے وہ ہر مسلمان بچے کے پاس ہونی چاہیے۔ اس کے بعد پھر ہمارے پاس اختیار ہے کہ ہم اپنے بچوں کو چاہے تو ایک اچھا عالم بنائیں، جو شرعی علوم کو 6 سال، 8 سال، 10 سال کے اندر شرعی علوم کا جو علم ہے اور یہ دینی علوم ہے اس میں وہ مہارت حاصل کرے، اس کو سیکھے۔ ایک تو تعلیم دینی تعلیم ہو گئی، اور دین کی بنیادی تعلیم کے ساتھ ہم اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنائیں، انجینئر بنائیں، ایڈوکیٹ بنائیں، ہر وہ پیشہ، ہر وہ فن جو شریعت کی نگاہ میں درست ہے، کتاب و سنت کی روشنی میں اس علم کو سیکھنا جائز ہے۔ اپنے بچے اگر وہ سیکھنا چاہتے ہیں ان کو سکھائے۔ لیکن جو بات میں کہنے جا رہا ہوں وہ اب میں کہہ رہا ہوں۔ ہم بات تو کرتے ہیں کہ بچے کو دینی تعلیم دینا چاہیے، مدرسہ بھیج دیں، ہم بات تو کرتے ہیں کہ بچوں کو اسکول بھیج دیں، کالج بھیج دیں، لیکن یہاں جو اہم بات میں بیان کرنے جا رہا ہوں وہ یہ کہ صحیح مدرسے، ان مدرسوں کا انتخاب کیا جائے جن مدرسوں میں تعلیم ٹھوس ہوتی ہے، صحیح منہج کے مطابق ہوتی ہے۔ ایسا نہیں آپ نے اٹھا کر کے بھیج دیا، صبح بچہ اٹھا چلا گیا، پھر کچھ گھنٹے پڑھ کر آ گیا، آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بچہ مدرسہ جا رہا ہے، لیکن جہاں جا رہا ہے وہ پڑھتا کیا ہے، اس ادارے کا منہج کیا ہے، اس ادارے میں تعلیم کیسی ہوتی ہے، یہ ہمیں دیکھنا چاہیے۔
اسی طریقے سے اسکول کے معاملات ہو، کالج کے معاملات ہو، اچھا کالج اختیار کریں. یوں ہی آپ مت بھیج دیں، آپ اپنے سر سے بوجھ نہ اتاریں. ہمارے بچے جا رہے ہیں، جب پڑھاتے ہیں ہم تو اس پر توجہ دینی چاہیے، اچھے سے پڑھانا چاہیے، اچھے اسکول کا، معیاری مدرسوں کا انتخاب کرنا چاہیے. یہ اولاد کے سلسلے میں یہ دوسرا حق ہے جو والدین کو ادا کرنا ہے، یہ والدین کی ذمہ داری ہے. تیسرا حق اولاد کے درمیان انصاف کرنا. ماں باپ کے لیے یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. اپنے بچوں کے ساتھ انصاف کیجیے، عدل کیجیے. نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کی اس حدیث کو آپ دیکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعدلوا بین اولادکم، اپنے بچوں کے درمیان عدل کرو. عدل کیا ہے؟ بچوں کے درمیان انصاف کیا ہے؟ کہ بچوں کے جو حقوق ہیں وہ حق ادا کیے جائیں، جن کا جو حق بنتا ہے اس حق کو ادا کرنا. بچوں کے درمیان جب ہم انصاف نہیں کرتے ہیں، اور عام طور پر جب ہم بچوں کی بات کرتے ہیں تو انصاف کا معاملہ ہمیں جہاں یاد آتا ہے وہ یاد آتا ہے ہدیہ کے بارے میں. اچھا زندگی میں ہے ابا کسی کو 50,000 بھائی کو دے رہے ہیں تو 50,000 بہن کو بھی دے، یہ حق ہمیں یاد ہے. اور عام طور پر لوگ اسی کے بارے میں فکر کرتے ہیں زندگی کے اندر. مرنے کے بعد تو جو شرعی اعتبار سے جو حق ہے وہ اولادوں کے درمیان تقسیم ہوگا، زندگی میں ہم یہ کرتے ہیں. اور جب مال کی بات آئی تو ایک آیت کریمہ میں چاہتا ہوں کہ پڑھ کے سناؤں، پھر اس بات کو آگے کرتا ہوں. کیونکہ آج کل اولادوں کو بھی ماں باپ جب بڑھاپے میں پہنچ جاتے ہیں، ایک بڑی عمر کو پہنچ جاتے ہیں، تو اس کے بعد ان کو ایک ہی فکر ہوتی ہے کہ اب ابا مریں گے تو وصیت کر کے کیا جاتے ہیں، میرے حصے میں کتنا مال آئے گا. اس آیت کریمہ کو دیکھیے اور اس میں والدین کے لیے نصیحت ہے. وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي. تم تھے جب یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت قریب آیا. کیا تھا یعقوب علیہ السلام کی موت کے وقت کیا کہا انہوں نے؟ آج ہم سنتے ہیں کہ باپ کا انتقال ہو جائے تو پہلے ہم دیکھیں گے وصیت نامہ میں کیا ہے، کچھ ملنے والا ہے یا نہیں ملنے والا ہے. اور جو باپ جو دنیا سے جا رہا ہے وہ بھی مال ہی کی وصیت کر کے جائے گا، مال ہی کے بارے میں بتایا جائے گا، اتنا چھوڑا ہوں، یہ ہے یہ ہے یہ ہے. لیکن یعقوب علیہ السلام کا کیا معاملہ تھا؟ موت کا وقت قریب آیا تو کیا کہنے لگے؟ اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی. یہ تربیت ہوتی ہے. بچوں یہ بتاؤ کہ تم میرے بعد تم عبادت کس کی کرو گے؟ عبادت کس کی کرو گے؟ یہ فکر ہے ایک باپ کی کہ مرنے کے بعد بھی وہ اپنے بچوں کو عبادت گزار دیکھنا چاہتا ہے. وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرے بچے مرنے کے بعد بھی توحید پر قائم رہیں گے کہ نہیں. کہیں بتاؤ میرے بچوں کس کی عبادت کرو گے میرے بعد؟ قالوا نعبد الہک وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَٰهًا وَاحِدًا. کہا ہم آپ کے الہ کی عبادت کریں گے، ابراہیم کے الہ کی، اسماعیل کے الہ کی، اسحاق کے الہ کی. ہم ان کی عبادت کریں گے جن کی انہوں نے عبادت کی. یہاں ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ تھوڑا اپنے بچوں کو اپنا نسب نامہ بھی بتلایا کرے، اپنا خاندان بھی بتلایا کرے، سکھایا کرے. جیسے یہاں کہا ابراہیم، اسماعیل، اسحاق سب یاد ہے. آج ہمارے بچوں کو بہت زیادہ نہیں یاد ہوتا ہے. پتہ چلا دادا کا نام یاد ہے یا پر دادا کا نام یاد، بس یہیں تک. آگے ہم کس نسل سے ہیں، ہمارے آبا و اجداد کون تھے، اور خاص کر کہ جب کسی نسل کا یا کسی خاندان کے وہ افراد جو گزر چکے ہیں، جن کا اپنا ایک مقام تھا، جنہوں نے دینی اعتبار سے خدمات انجام دی، جب یہ کسی کی نسل کے سامنے ہم پیش کرتے ہیں
تو انہیں بڑی خوشی ہوتی ہے. ہم جاتے ہیں کئی جگہوں پر, بہت سارے ایسے خاندان ہیں جن کی بڑی خدمات رہی ہے, کبھی ہم جا کر ذکر کرتے رہے آپ کے باپ دادا یہ تھے, آپ کے دادا یہ تھے, آپ کے پر دادا یہ تھے. بہرحال یہاں یہ بیان کرنا ہے, اس بات کو ہم اور آپ سمجھیں, یہ بچوں کو تربیت دینی ہے. تو بات چل رہی تھی عدل کرنا, عدل کیجئے بچوں میں. آج ہوتا یہ ہے کہ بچے, کوئی ایسا بچہ ہے جو خوب کما رہا ہے اور ایک بچہ ایسا ہے کہ کماتا کم ہے. ہوتا یہ ہے کہ ماں باپ کی محبت جو زیادہ کماتا ہے اس سے زیادہ بڑھ جاتی ہے, جو کم کماتا ہے اس سے محبت اور کم ہو جاتی ہے. گھر میں بچے ہیں, بچے سب بڑے ہو گئے ہیں, کوئی کہیں رہ رہا ہے, کوئی کہیں رہ رہا ہے, لیکن جب گھر میں ہماری وہ اولاد, ہمارا وہ بچہ جو خوب کماتا ہے, اگر یہ آئے گا تو ہم اس کی خوب عزت کریں گے, خوب تکریم کریں گے. لیکن وہ بچہ جو کم کماتا ہے, اس کے پاس پیسے کم ہیں, اس کا کاروبار ٹھیک ٹھاک نہیں چل رہا ہے, ماں باپ ان کے ساتھ انصاف نہیں کرتے, بلکہ کئی گھر اور کئی خاندان اس لیے ٹوٹ گئے کہ خود ماں باپ نے بچوں کے درمیان انصاف نہیں کیا, اور ان کی زندگی کے اندر ہی ان کے بچے بٹ گئے, تقسیم ہو گئے. حالات یہ ہے کہ بھائی بھائی کا منہ دیکھنا نہیں چاہتا ہے, دیکھنا نہیں چاہتا. بہنوں کے رشتے بھائیوں سے ٹوٹ گئے, بھائیوں کے رشتے بہنوں سے ٹوٹ گئے. کیوں؟ ماں باپ نے انصاف نہیں کیا, والدین نے انصاف نہیں کیا. تو یہ تیسرا حق کہ بچوں کے درمیان انصاف کیا جائے, عدل کریں, جو بچوں کے حقوق ہیں ان کو ادا کیا جائے. چوتھا حق بچوں کا, چوتھا حق بچوں کا, مناسب وقت پر بچوں کا نکاح کر دینا. یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے والدین, ذمہ داری کہ بچے جب بالغ ہو جائیں اس کے بعد ماں باپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کا نکاح کروا دے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. تم میں جو بھی بے نکاح ہے ان کا نکاح کرا دو, نوکر چاکر خادم جو بھی ہے ان کے نکاح کرا دو. اللہ نے حکم دیا نکاح کرا دینا چاہیے. آج ہم کہتے ہیں بھی بچہ پیر پر کھڑا ہو جائے, اس کا کاروبار ٹھیک ٹھاک ہو جائے, اور اس انتظار میں بچہ کھڑا ہی نہیں ہو پاتا ہے پیروں پر, کاروبار سیٹ ہی نہیں ہو پاتا ہے, اور عمر گزر جاتی ہے. اور بچیوں کے ساتھ بھی یہ ہوتا ہے کہ بچیوں کی عمر نکل جاتی ہے, ہم مناسب رشتے ٹھکرا دیتے ہیں. یاد رکھیے کبھی بھی رشتوں کے اندر دینداری دیکھنی چاہیے. جہاں کسی نیک لڑکے کا رشتہ مل جائے بچیوں کی شادی کرا دے, کہیں کوئی نیک لڑکی مل جائے بچے کی شادی کرا دے, تاخیر نہ کرے. کیونکہ کوئی بھی سماج, کوئی بھی معاشرہ جب دیندار لوگوں کے رشتوں کو ٹھکراتا ہے تو اس سماج میں, اس معاشرے کے اندر برائیاں جنم لیتی ہیں, گناہ پھیلتے ہیں, انسان زنا اور پتہ نہیں کون کون سے راستے ہیں اس طرف چلا جاتا ہے. شادی کرا دینا یہ بہت بڑا حق ہے بچوں کا, ایک ذمہ داری ہے والدین کی کہ مناسب وقت پر آپ ان کا نکاح کرا دیں, ان کی شادیاں کرا دیں. روزی روٹی رزق یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے, اللہ تعالیٰ اس کا انتظام کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ ان کے لیے خیر کا معاملہ فرمائے گا, بھلائی کا معاملہ فرمائے گا. نمبر 5, بچوں کو ذمہ داری کا احساس دلانا. اپنے بچوں کو کاہل نہ بنائیں, سست نہ بنائیں, ان کو محنت کرنے کا عادی بنائیں.
آپ کو اللہ نے بہت دیا ہے، آبا و اجداد کی آپ کے پاس وراثت ہے، آبا و اجداد کی طرف سے ملا ہوا مال ہے، اتنا مال ہے آپ کے پاس کہ آپ کی کئی پشتیں کھا سکتی ہے، کئی نسلیں آپ کے بعد اس مال کو استعمال کرے گی، آپ یہ سمجھتے تو بھی مال ختم نہیں ہوگا، تو ضرورت کیا ہے ہمارے بچے کو، ہم اس سے کام نہیں کروائیں گے۔ خود کئی گھرانوں میں دیکھا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت اچھا کاروبار دیا، سب کچھ ہے، باپ کام کر رہا ہے، باپ کام کر رہا ہے، باپ کاروبار سنبھال رہا ہے، لیکن بچے کو نہیں۔ میرے بچے کی عمر کھیلنے کی عمر ہے، میرے بچے ابھی یہ سب کام نہیں کریں گے، ہم کر لیں گے۔ جب ہم اپنے بچوں کو محنت کا عادی نہیں بناتے، ان سے محنت نہیں کرواتے ہیں، آپ نتیجہ دیکھ لیجئے، کئی ایسے خاندان تباہ اور برباد ہو گئے جن کو یہ زعم تھا، یہ گمان تھا، جو یہ سمجھتے تھے کہ ان کی دولت کبھی ختم نہیں ہونے والی ہے، پتا چلا کہ باپ کو اچانک اٹیک آ گیا، ہارٹ اٹیک آیا، اس کا انتقال ہو گیا۔ اب اتنا بڑا کاروبار تھا، سب کچھ مال دولت سارے وسائل ان کے پاس تھے، لیکن بچوں کو سکھایا ہی نہیں، اور بچے اس کاروبار کو سنبھال نہیں سکے۔ جو پیشہ ان کے والد کا تھا، اس پیشے کو وہ اختیار نہیں کر سکے، نتیجہ کیا ہوا؟ سب کچھ برباد ہو گیا، تباہ ہو گیا۔ اس پر غور فکر کرنا چاہیے، محنت کرنے کا عادی بنائیں، کتنا ہی ہو ہمارے پاس، لیکن ہم اپنے بچوں کو سست نہ بنائیں، کاہل نہ بنائیں۔ چھٹا حق، اور اس حق کو میں تھوڑا الگ سے بیان کرنا چاہتا ہوں، الگ سے اس لیے میں بیان کر رہا ہوں، یہ حق بچیوں کی تعلیم سے متعلق ہے۔ ہمارے یہاں جو ناانصافی ہوتی ہے، ناانصافی میں ایک یہ بھی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ بچوں کو خوب پڑھا لینا چاہیے، اور بچیوں کو بہت پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، بچیاں تھوڑا بڑا پڑھ لے اتنا کافی، ان کو زیادہ تعلیم دینے کی ضرورت نہیں۔ یہاں تک کہ دینی اعتبار سے بھی لوگ اپنی بچیوں کو دینی تعلیم بھی نہیں دیتے ہیں۔ قرآن کریم بچی نے پڑھنا سیکھ لیا، اردو سیکھ لیا، نماز پڑھنا آ گئی، کہتے ہیں کافی۔ یا بہت ساری بچیاں دینی علوم یا دینی تعلیم شرعی اعتبار سے حاصل کر لیتی ہے، لیکن اس نے جو کچھ علم حاصل کیا ہے وہی علم دوسری خواتین تک پہنچے، دوسری بہنوں تک پہنچے، اس کے علم سے دوسری بہنیں مستفید ہوں، دوسری بہنیں اس خاتون سے علم حاصل کر سکے، اپنے علم میں اپنی معلومات میں اضافہ کر سکے۔ بہت جگہوں پر دیکھنے میں آتا ہے کہ بچیوں کو پڑھا تو دیا، لیکن ان سے کوئی درس نہیں دلوائیں گے، گھر میں بٹھا کر کے رکھے۔ یہاں تک کہ خواتین کی اصلاح کے لیے بھی ہم بچیوں کے لیے کچھ نہیں کرتے۔ لیکن آج میں تاریخ اعتبار سے آپ دیکھیے کہ صحابہ کرام اور اس کے بعد کے دور میں بھی آپ محدثین کا زمانہ دیکھیے کہ خواتین کس قدر پڑھی ہوئی ہوتی تھی، کتنا علم ہوتا تھا ان کے پاس۔ دو مثالیں میں دیتا ہوں۔ ایک امام مالک رحمت اللہ علیہ کی بیٹی فاطمہ، وقت زیادہ ہو تو بتا دیجیے گا۔ ایک امام مالک رحمت اللہ علیہ کی بیٹی فاطمہ، امام مالک کا علم اور ان کی بیٹی کا علم دیکھیے۔ کہتے ہیں کہ امام مالک رحمت اللہ علیہ کے گھر میں جب حدیث کا درس ہوتا اور حدیث پڑھی جاتی اور ان کا کوئی شاگرد حدیث پڑھتے ہوئے عبارت خوانی کرتے ہوئے جب کوئی غلطی کرتا یا اس پڑھتے ہوئے کوئی بھول چوک ہو جاتی، حدیث کی بات میں کر رہا ہوں، تو ان کی بیٹی دروازے پر یہ انگلیاں مارتی، کھٹکھٹاتی۔ امام مالک کو پتا چلتا ہے یہ میرا شاگرد غلط پڑھ رہا ہے۔ یعنی جو علم امام مالک رحمت اللہ علیہ کے پاس تھا، جو احادیث امام مالک رحمت اللہ علیہ کو یاد تھی، وہ حدیثیں انہوں نے اپنی بچیوں کو بھی یاد کروا دی۔ فاطمہ کو یاد تھی، مجال ہے کہ کوئی شاگرد وہاں عبارت پڑھے اور غلط پڑھ جائے۔ دوسری مثال آپ دیکھیے، مشہور
محدث امام سعید ابن المسیب رحمۃ اللہ علیہ. ہم اس قصے میں نہیں جاتے کہ انہوں نے کس طریقے سے اپنی بچی ایک بڑے گھرانے میں نہیں دی اور ایک اپنے شاگرد کے ساتھ انہوں نے اپنی بچی کا نکاح کروا دیا. شاگرد تھا ان کا، اور وہ بھی ایسا شاگرد کہ جس کی اہلیہ کا انتقال ہو گیا تھا. سعید ابن المسیب رحمۃ اللہ علیہ کو پتا چلا تو انہوں نے اپنی بیٹی کے ساتھ نکاح کروا دیا، درہ بنت سعید. درہ بنت سعید کا علم کتنا ہوگا. کہتے ہیں شادی ہو گئی اور ان کے شوہر کہنے لگے کہ میں جا رہا ہوں. کہا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا تمہارے ابا کے پاس جا رہا ہوں پڑھنے کے لیے. ان کے پاس جاؤں گا، علم حاصل کروں گا، استفادہ کروں گا ان سے. درہ نے اپنے شوہر سے جو بات کہی اور جو الفاظ نقل کیے گئے آپ اس پر غور کریں. اپنے شوہر سے کہا اجلس اعلمک علم سعید، ارے آپ بیٹھیے یہاں پر، سعید کا علم میں آپ کو سکھا دوں گی. ان کے والد جو آپ میرے ابا سے پڑھنا چاہتے ہیں وہ میں آپ کو پڑھا دوں گی. کس قدر بچیوں کو دینی تعلیم دی جاتی تھی. ابھی مجھے کل کسی نے بتایا کہ یہاں بنارس کی ہی کوئی خاتون تھی، سنا اس کا حرم میں درس ہوا تھا. وہ حج میں یا عمرہ میں کہیں گئی تھی، مہینوں تک امام سبیل جو تھے کہا انہوں نے حرم کے اندر اس کے درس کا اہتمام کروایا تھا. اس کے درس ہوتے تھے. اور ہندوستان کی تاریخ اس اعتبار سے کہ ہندوستان میں بہت ساری ایسی عالمہ گزری، ایسی پڑھی لکھی خواتین گزری گئے کہ آپ کو حیرت ہوگی کہ ہندوستان نہیں، صرف ہندوستان سے باہر صحیح عقیدہ اور اس کی نشر و اشاعت کرنے میں ہمارے یہاں کی خواتین کا بہت بڑا ہاتھ رہا ہے. اس میں ایک بہت بڑا خانوادہ تھا علامہ خلیل عرب رحمۃ اللہ علیہ کا. علامہ خلیل عرب یہ حسین بن محسن الیمانی رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے. یہ ہندوستان میں آ گئے تھے، بھوپال میں رہتے تھے، لکھنؤ کے اندر بھی انہوں نے پڑھایا. اپنے وقت کے بہت بڑے اہل حدیث عالم، بہت بڑے ادیب ہیں. ان کی بچیاں سعودی کے اندر ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے جب خواتین کی اصلاح کے لیے اور خواتین کی دینی تعلیم کے لیے جب اداروں کی بنیاد رکھی تو اس وقت انہوں نے علامہ خلیل عرب رحمۃ اللہ علیہ کی بچیوں کو بلایا. کیا کرنے؟ عرب کی خواتین کو پڑھانے کے لیے. عطیہ عرب کو، رقیہ عرب کو، بلکہ رقیہ عرب ایسی خاتون تھی کہ علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی ایک کتاب پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اگر مجھے اس خاتون کے خانوادے کا پہلے سے علم نہ ہوتا اور میں نہ جانتا ہوتا تو یہ کہنا بہت مشکل تھا کہ کوئی خاتون بھی ایسی کتاب لکھ سکتی. ویسے ہی ہندوستان کے اندر ایک بڑا عظیم خانوادہ شرف الدین صاحب کا، حدیث کی مشہور کتاب ہے تحفۃ الاشراف، اس کے محقق عبد الصمد شرف الدین. تحفۃ الاشراف پوری دنیا میں جو نسخہ جو مشہور ہے طبع کے اعتبار سے وہ عبد الصمد شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ، بھیونڈی کے یہ لوگ رہنے والے. ان کی بہنوں نے جدہ کے اندر سب سے پہلے تعلیمی ادارے شروع کی. میرے بھائیو یہاں یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ جن کی بچیاں پڑھی لکھی ہیں، ان کو آپ نے دینی تعلیم دی ہے، ان سے آپ خدمات لیجئے. کم سے کم آپ کے یہاں کی جو خواتین ہیں کہ وہ ان کو جو ہے دینی علوم سے مستفید کر سکے، اپنا دینی علم ان تک وہ منتقل کر سکے. اس کا اہتمام ہونا چاہیے. جس طریقے سے علماء مرد حضرات یہاں درس کا اہتمام کرتے ہیں، ویسے ہی خواتین کے لیے بھی خود خواتین درس دے، پڑھی لکھی عورتیں اپنی بہنوں کو سمجھائیں. اس کا اہتمام ہونا چاہیے. میرے بھائیوں، اسی طریقے سے بچوں کے جو حقوق ہے، ان حقوق میں سے بچوں کا ایک حق یہ بھی ہے کہ بچوں کو سچ بولنے کی ترغیب دیجیے. جھوٹ بولنے سے بچوں کو روکیے. کبر،
تکبر، غرور، گھمنڈ، ایسے جو گناہ ہیں ان سے ہمیں اپنے بچوں کو روکنا چاہیے، ان کی صحیح تربیت کرنا چاہیے۔ کوئی ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص، کیونکہ بات جو میں کہنے جا رہا ہوں یاد رکھیں کہ جب ہم اپنے بچوں کی صحیح تربیت نہیں کرتے ہیں، ان کی زبان صحیح نہیں، لوگوں کے ساتھ گفتگو صحیح نہیں کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، لڑائی جھگڑے کرتے ہیں، غرور ہے، گھمنڈ ہے، تکبر ہے، جب بھی ایسی اولادیں ہوتی ہے، چاہے بچیاں ہوں چاہے بچے ہوں، جب ایسا کچھ کرتے ہیں تو سامنے والا کیا کہتا ہے؟ تمہارے باپ نے یہی سکھایا تھا، تمہارے باپ نے یہی سکھایا تھا، تمہارے والد نے یہی سکھایا تھا۔ بچیاں جب غلطی کرتی تو کہا جاتا ہے بہت زبان چلتی ہے، تمہاری والدہ کی بھی زبان ایسے ہی چلتی ہے۔ انگلیاں کس پر اٹھے گی؟ کس کے کردار کو نشانہ بنایا جائے گا؟ آپ کے کردار کو، والدین کے کردار کو۔ اس پر توجہ دینی چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو صحیح اخلاق سکھائیں، گفتگو کرنے کے آداب سکھائیں، اور ان سب میں بڑھ کر کے جو چیز ہے اپنے بچوں کے ساتھ ایک حق ان کا یہ بھی ہے کہ ان کو اپنی رشتہ داریاں بتلائیے، رشتہ داریوں کا حق، کہ ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ صرف ان کے اوپر ان کے ماں باپ کے ہی حق نہیں ہے، صرف ان کا رشتہ ان کے بھائیوں تک محدود نہیں ہے، بہنوں تک محدود نہیں ہے، وہ ایک خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے چچا ہیں، ان کے ماموں ہیں، ان کی پھوپھیاں ہیں، کوئی دادا ہے، کوئی نانا ہے، یہ رشتہ داریاں جوڑنا سکھائیے، کیونکہ رشتہ داریاں اللہ معاف کرے بہت جلد اب رشتے ختم ہو رہے ہیں، رشتے ٹوٹنے میں دیر نہیں لگتی ہے۔ پوچھیں گے لوگ تم سے تم کیسے ہو جب تک کہ جیب میں پیسے ہو۔ آج رشتہ داری یہی ہے، بس انسان رشتہ داریاں ان کے ساتھ نبھانا چاہتا ہے جن کے پاس بہت کچھ۔ رشتہ دار اگر اس کو اللہ نے بہت نوازا ہے تو پتہ نہیں کہاں کہاں سے کتنی دور سے رشتہ داریاں ڈھونڈ لائیں گے، اور اس کے پاس کچھ نہیں ہے، سگا بھائی بھی ہے لیکن بیچارے کے پاس کچھ نہیں ہے، غریب ہے تو کوئی رشتہ داری کچھ نہیں۔ رشتہ داریاں نبھانا اس کا حق بچوں کو سکھانا چاہیے، بچوں کو اندر یہ بات پیدا کرنی چاہیے۔ ایک حق اور، اس کے بعد اپنی بات میں ختم کرتا ہوں۔ وہ حق یہ ہے کہ اپنے بچوں میں اللہ کا ڈر پیدا کیجیے، اللہ کا ڈر۔ بچپن سے ہی بچوں کو آپ جنات بھوت سے مت ڈرائیے۔ بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں بہت روتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں ہمارے یہاں؟ الگ الگ جگہوں پر الگ الگ باتیں۔ بہت روتا ہے، چپ ہو جا چپ ہو جا، ابھی شیر آئے گا، کوئی ایسا کہتا ہے۔ کوئی اگر نہیں کھاتا ہے، بچے اگر نہیں کھاتے، کھا لے کھا لے کھا لے، ابھی جنات آ جائے گا، دیکھو کتا کھا جائے گا۔ بچوں کے درمیان ایسے ڈر پیدا کیے جاتے ہیں۔ یہ جو بچوں میں مخلوقات کا جو ڈر پیدا کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ یہی بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں آپ یقین نہیں کریں گے کہ قبرستان کے پاس سے گزرتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں، ارے پتہ نہیں اس کے اندر کیا۔ اور بچوں کے جو ڈر کی میں بات کر رہا ہوں، یہ جو ہم CCTV کیمرے لگاتے ہیں اس سے کچھ نہیں ہونے والا۔ اللہ کا ڈر پیدا کیجیے۔ الم یعلم بان اللہ یرا، بچوں میں یہ بات آنی چاہیے، ان کے علم میں یہ بات ہونی چاہیے، ان کو پتا ہونا چاہیے، انہیں یہ سکھانا چاہیے کہ آپ جب بھی کوئی غلط کام کریں گے، جب بھی کوئی گناہ کا کام کریں گے تو آپ یہ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، ہر چیز کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ تعالیٰ یہ جو ہم آنکھوں سے جو اشارہ کرتے ہیں، ایسا کبھی کبھی ہوتا ہے، ہم کوئی جانا اور جا رہا ہے، اس کا بھی علم اللہ تعالیٰ کو ہے۔ جو کچھ ہمارے سینوں میں ہے اس کا بھی علم اللہ تعالیٰ کو۔ اپنے بچوں میں اللہ کا ڈر پیدا کیجیے، اللہ کا ڈر، رب کا ڈر پیدا کیجیے۔ اگر بچوں میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے
اس کے بعد آپ کو کسی CCTV کی ضرورت نہیں، کسی ڈنڈے کی آپ کو ضرورت نہیں، کیونکہ آپ نے بچوں کی صحیح پرورش کی، اس کو اپنے حقیقی مالک سے آپ نے ڈرایا. یہ ڈر کافی ہے. یہ ڈر بچوں میں پیدا کرنا چاہیے کہ مخلوقات کا ڈر آپ پیدا مت کریں. دوسری بات کہ ہم خود عبادتوں کے پابند بن جائیں. آپ قرآن کریم میں دیکھیے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ. اپنے بچوں کو نماز کا حکم دیتے تھے. والدین بچوں کو نماز کا حکم دے، خود بھی نماز کے پابند بنے، عبادتوں کے پابند بنے. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اللہ تعالیٰ مجھے بھی نماز قائم کرنے والا بنا اور میری ذریت کو بھی. پتا چلا کہ والد بوڑھے ہو گئے ہیں اور برابر پابندی سے نماز پڑھنے آتے، فجر کی نماز بھی پڑھنے آتے، لیکن اپنے بچے کو نہیں اٹھاتے کہ بچے کو لے کر آئے. یہ حق ہے کہ جہاں ہم خود اللہ رب العزت کی عبادت کر رہے ہیں، عبادتوں کی پابندی کر رہے ہیں، کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر رہے ہیں، تو ہمیں اپنے بچوں کو بھی اس کا پابند بنانا چاہیے کہ بچوں کو نیکیوں میں یاد رکھا جائے. جب بات ہو تو کہے کہ ان کے والد بھی بڑی عبادتوں کے پابند تھے، بالکل ان کا بچہ بھی ان کی طرح عبادتوں کا پابند ہے. ان کے والد کی کبھی نماز فوت نہیں ہوتی تھی، یہ بچے کی بھی نماز کبھی فوت نہیں ہوتی ہے. بچوں کو اس پر یاد رکھا جائے کہ آپ کے والد بہت اہل خیر میں سے تھے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں میں سے تھے، تم بھی اپنے والد پر گئے ہو، اسی کی طرح تم بھی خرچ کرتے ہو. دعا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور میری ذریت کو بھی نماز کا قائم کرنے والا بنا. اور یہ جو دعا ہم پڑھتے ہیں کبھی ہے کسی کام کی نہیں ہے، نہ کوئی کام کرتی، نہ اخلاق صحیح ہے، نہ گفتگو صحیح سے کرتی، نہ والدین کا خیال رکھتی. بہرحال یہ چند حقوق میں نے آپ کے سامنے بیان کیے. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام کو خود نیک بنائے، اللہ تعالی ہمیں بھی عبادتوں کا پابند بنائے، کتاب و سنت پر عمل کرنے والا بنائے. اللہ تعالی ہمارے جو بچے ہیں، ہماری جو نسل ہے، ہماری جو ذریت ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی نیک صالح بنائے، عبادتوں کا پابند بنائے. اللہ تعالیٰ جن کی اولادیں ہیں ان کی اولادوں کو نیک صالح بنائے. اللہ تعالیٰ جن کی اولادیں نہیں ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ جب تک زندہ رکھے، ایمان کے ساتھ زندہ رکھے، خاتمہ بھی ہمارا ایمان کی حالت میں ہو. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. میں آخر میں مقامی جمعیت اہل حدیث مدن پورہ بنارس کے ذمہ داران اور دیگر احباب کا، اسی طریقے سے مسجد کے ذمہ داران کا میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اس لائق سمجھا کہ میں قرآن و حدیث کی روشنی میں چند باتیں آپ کے سامنے پیش کر سکوں. اللہ رب العزت آپ سب کے علم میں، عمل میں، مال میں، عمر میں برکت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم کو جس طریقے سے اس مسجد میں جمع فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ ہم کو جنت میں بھی جمع فرمائے، اکٹھا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.